بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سبق ہے الدرس الثانی والعشرون. الدرس الثانی والعشرون. الثانی دوسرا، العشرون 20. الثانی والعشرون 22واں سبق. ٹھیک ہے. حامد طبیب. حامد طبیب. تمام الفاظ تقریباً ایسے ہیں، صرف یہ رنگوں کے علاوہ باقی تمام الفاظ کو ہم اس سے پہلے لے چکے ہیں، تو آپ کوشش کریں گے خود سمجھنے کی. ٹھیک ہے. حامد طبیب. زوجته مدرسة. زوجته یعنی زوجة حامد. زوجته مدرسة. اسمها آمنة. اسمها آمنة. اسم هنا اسمها. اسم من؟ اسم الزوجة. ما اسمها؟ اسمها آمنة. حامد له 4 أبناء. حامد له 4 أبناء. هم وہ ہیں. ہم وہ ہیں کون کون؟ حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان. أحمد هذا هو أحمد وحمزة طالبان، دونوں اسٹوڈنٹس ہیں. احمد طالب مجتہد پڑھ چکے ہیں ہم. وحمزة طالب کسلان. وحمزة طالب کسلان. اس سبق میں آپ زیادہ غور آخری حرکات جو ہیں اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں احمد حمزۃ، یہ حمزۃن کیوں نہیں آ رہا؟ احمد و حمزۃن یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس پہ آپ غور کریں گے. ٹھیک ہے. احمد. قال یوسف. ٹھیک ہے. قال یوسف عندي 5 أقلام. عندي عند پاس، عندي میرے پاس 5 أقلام. هذا قلم أحمر. هذا قلم أحمر. یہاں پہ غور کریں. هذا قلم أحمر. اچھا، یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ رنگوں کے نام بھی لکھیں گے، غالباً یہ نئے ہیں. احمر یہاں پہ میں لکھوں گا لال. ٹھیک ہے. قلم احمر لال. وهذا قلم ازرق. وهذا قلم ازرق. ازرق نیلا. ٹھیک ہے. وهذا قلم اخضر. اخضر سبز. وهذا قلم اسود. اسود کالا. وهذا قلم اصفر. اصفر پیلا. ٹھیک ہے. عندي 5 أقلام. هذا قلم أحمر، وهذا قلم أزرق، وهذا قلم أخضر، وهذا قلم أسود، وهذا قلم أصفر. ٹھیک ہے. آگے ہے قالت زینب. قالت زینب. زینب کیوں نہیں آیا؟ زینب. ٹھیک ہے. عندي مناديل كثيرة. مناديل
منادیل نہیں آیا، ٹھیک ہے، منادیل کثیرۃ. هذا ابیض، هذا ابیض، ابیض سفید. وهذا اصفر، اصفر پڑھ چکے ہیں ہم. منادیل رومال، ٹھیک ہے، بہت سارے رومال. مندیل رومال، منادیل بہت سارے رومال. وهذا اصفر وهذا احمر پڑھ چکے ہیں، احمر لال. وهذا ازرق، ٹھیک ہے، وهذا ازرق. قالت لها فاطمة، قالت لها، لها اسے کہا، ٹھیک ہے، قالت لها اسے فاطمہ نے کہا، کیا کہا؟ اعندکی مندیل اخضر، اعندکی مندیل اخضر، کیا آپ کے پاس سبز رومال ہے؟ کیونکہ اوپر باقی رنگ گزر چکے ہیں تو اس کا سوال کیا. قالت لا، قالت لا نہیں. ما عندي، عند پاس، عندي میرے پاس. ما عندي مندیل اخضر نہیں میرے پاس سبز رومال نہیں ہے، ٹھیک ہے. قال طلحة، قال طلحة، یہ دیکھیں، عندي مفاتيح كثيرة، عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة، مفاتیح چابیاں، اب ان کی تفصیل بتا رہا ہے. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة، حقیبہ بیگ. وهذا مفتاح السيارة، مفتاح السيارة گاڑی کی چابی، ٹھیک ہے. قال سفیان، قال سفیان، سفیان نہیں آیا، ٹھیک ہے، اسی کی طرح. قال سفیان فی بلدنا مساجد ومدارس کثیرۃ، فی بلدنا ہمارے ملک میں، بلد، بلد ملک، بلدنا ہمارا ملک، بلدی میرا ملک، بلدک تمہارا ملک. یہاں پہ کیا ہے؟ بلدنا، فی بلدنا مساجد ومدارس کثیرۃ، مسجد جمع ہے، مساجد جمع ہے مسجد کی، اور اسی طرح مدارس جمع ہے اور اس کا مفرد ہے مدرستن، ٹھیک ہے. وفنادق قلیلۃ، وفنادق قلیلۃ، ٹھیک ہے. وفنادق قلیلۃ، فندق مفرد ہے، فنادق جمع ہے، اس کا مطلب ہے ہوٹل، ٹھیک ہے. اہؤلاء اطباء، اہؤلاء اطباء، اطباء نہیں آیا بلکہ اطباء، ٹھیک ہے. لا ہم مدرسون، لا نہیں، ہم وہ ہیں، مدرسون استاد، مدرسون بہت سارے استاد. وهم علماء کبار، وهم علماء، یہ دیکھیں اطباء اور یہاں پہ علماء کبار، اور وہ بڑے عالم ہیں. هؤلاء اطباء لا هم مدرسون وهم علماء کبار، اور وہ بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں جن پہ یہ آخر میں جو ہے وہ تنوین نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ الممنوع من الصرف، ٹھیک ہے، الممنوع من الصرف، صرف سے ممنوع ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے ممنوع من الصرف وہ نام ہوتے ہیں یا وہ
اوصاف یا اعلام، ٹھیک ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آخر میں تنوین قبول نہیں کرتے۔ یہ ایسے نام ہیں عربی کے جس کے آخر میں تنوین بالکل ہی نہیں لگ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس میں ہے کہ حالت جر جو ہے، اگر ان ناموں سے پہلے حروف الجر جو 17 ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ان کی حالت جو ہوگی وہ حرکت جو ہوگی وہ کسرہ نہیں ہوگی، زیر کے ساتھ ان کا جر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جر کریں گے حرف جر کے ساتھ اور مجرور کے ساتھ آخر میں ہم زیر لگائیں گے تو وہ غلط تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مؤلف جو ہیں وہ سب سے پہلے تطبیقاً آپ کو عربی کے مثالیں جو ہیں وہ آپ کو سبق میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو مزید کتابیں ہیں ان میں ہم انشاءاللہ قواعد جو ہیں ان کے باقاعدہ نام سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس سبق میں آپ اندازہ لگائیں تمام جو ہیں وہ پیراگراف کی صورت میں آپ کو مختلف جملے، نام، اوصاف وغیرہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں یہاں تک، اس کے نیچے دیکھیں الممنوع من الصرف، آپ کے لیول کے مطابق یہاں پہ صرف وہ نام جمع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ممنوع من الصرف ہیں، جو ممنوع من الصرف ہے۔ ممنوع من الصرف وہ نام ہوتے ہیں جو حرف جر کے ساتھ جب ان پہ گزرے تو ان کے آخر میں زیر نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آخر میں تنوین یہ قبول نہیں کرتے، تنوین لگانا ان کے آخر میں غلط تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سی اس کی تعریف ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے مزید آگے دروس جو ہم پڑھیں گے الجزء الثانی اور الجزء الثالث میں، تو اس میں بڑی تفصیل اس کی آئے گی۔ اس وقت آپ صرف ان ناموں کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ممنوع من الصرف تقریباً 11 ہیں، جن میں سے اعلام ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوصاف ہیں اور بعض جو ہیں وہ اسماء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے، ہم صرف جو مؤلف اپنے منہج کے مطابق ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اسی طرح سیکھیں گے اور بتدریج آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ الانواع التالیہ من الاسماء ممنوعۃ من الصرف، یہاں پہ قواعد کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف آپ کے لیول کے مطابق آپ کو وہ نام مثالوں کی صورت میں وہ پیش کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے مؤلف کہ آپ ان کو سمجھیں اور ان کو یاد کریں کہ اس ایسے نام اور اس جیسے مشابہ نام جو ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوں گے، اور ممنوع من الصرف کی تعریف، مختصر تعریف ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ حالت جر میں ان کے نیچے آخر میں آخری حرف کے نیچے کسرہ جو ہے زیر وہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ قبول نہیں کرتے، اور ان کا لگانا، کسرہ کا لگانا، زیر کا لگانا وہ غلط تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں، آپ غور سے ان کو پڑھیں گے، نیچے پھر آپ کو میں بلکہ مؤلف نے آپ کو تدریبات کی صورت میں ممنوع من الصرف نام اور الفاظ دیے ہیں، انہی کے اندر آپ کو جو ممنوع من الصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مصروفہ جو نام ہے، صرف شدہ یا صرف قبول کرنے والے، ایسے نام مکس کر کے دیے ہیں، آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ زبر زیر پیش ڈالیں گے آخری حرف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، نام ہے یہ زینب، مریم، فاطمۃ، عائشۃ، مکۃ، جدہ، جدۃ، ٹھیک ہے۔ اس نام کو تقریباً تینوں حرکات کے ساتھ معروف ہے، کتابوں میں بھی وارد ہے۔ جدہ ہے، شہر جدہ، اس کو جدہ بھی پڑھتے ہیں، جدہ بھی پڑھتے ہیں اور جدہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں نام اس کو پڑھنا تینوں طریقے سے درست ہے۔ حمزۃ، اسامۃ، معاویۃ، طلحۃ، ان کو تنوین کے ساتھ پڑھنا بالکل غلط ہوگا، تمام نام جو ہیں
تنوین کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں زینبن، حمزۃ، عثمان، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہوگا. عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، کسلان، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 3 نمبر میں 2 قسم کے وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر آپ دیکھیں نام ہے، نیچے جو ہے وہ اوصاف ہیں. کسلان، جوعان، عطشان، شبعان، ملآن، ٹھیک ہے. شبعان سیر، جوعان بھوکا، ملآن بھرا ہوا، ٹھیک ہے. اچھا 4 نمبر میں 2 قسم کے وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، الف اور با. احمد، انور، اکبر، اسعد، ٹھیک ہے، افعل کے وزن پہ ہیں. ابیض، اسود، احمر، اصفر، اخضر، ازرق، ٹھیک ہے. نیچے 5 نمبر میں اعلام ہے، ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف. جب ہم تفصیل میں پڑھیں گے اعلام کی تفصیل، پھر اسماء کی تفصیل، پھر اوصاف کی تفصیل، وہ بھی ہم باقاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ صرف ہم نام دیکھیں، یہ سارے نام ہیں مختلف مقامات کے اور مختلف انسانی نام ہے، ٹھیک ہے، اعلام ہے. ولیم، ایڈورڈ، لندن، یہ اس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں حرکت کے ساتھ. ولیم، ایڈورڈ، لندن، پیرس، پاکستان، پاکستان غلط ہوگا، ٹھیک ہے. بغداد غلط ہوگا، بغداد. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف، ٹھیک ہے. نیچے 6 نمبر میں یہ دیکھیں الف با جیم دال، ٹھیک ہے. اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اطباء، فقراء، وزراء، زملاء، علماء، مساجد، مدارس، فنادق، مكاتب، دقائق، مناديل، مفاتيح، فناجين، فناجين، کراسي، ٹھیک ہے. عرب جو ہے آج کل اس نام کو فناجیل لام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. فنجان ہے مفرد، کپ چائے وغیرہ پینے کے لیے جو کپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فنجانو، ٹھیک ہے. اور اس کی جو جمع ہے فناجینو، فناجینو لام کے ساتھ نہیں ہے، فناجیلو نہیں ہے، ٹھیک ہے. کراسیو کرسی کی جمع ہے. اب تمرین، ٹھیک ہے، تمرینات شروع ہو رہی ہیں. اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط اواخرها، نیچے الفاظ پڑھیے اور انہیں لکھیے کس کے ساتھ؟ ضبط اواخرها، اس کے جو آخری الفاظ ہیں، آخری الفاظ ان کے اوپر آپ زبر زیر پیش ڈالیں گے، زبر زیر پیش ڈالیں گے، ٹھیک ہے، زبر زیر اور یہ ہے پیش. تو چلتے ہیں نیچے جی. یہ نام ہے تمام، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں اسی طرح لکھنے جس ترتیب سے یہ ہیں، ٹھیک ہے. پھر سبق کو آپ دوبارہ پڑھیں گے، ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ نام کس زمرے میں ہیں، مصروفہ ہیں یا غیر مصروفہ، ممنوع من الصرف ہیں یا اس کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو محمدو ہوگا یا محمدن. تمام مثالیں جو گزر گئی ہیں ان مثالوں کو آپ غور سے پڑھیں گے. انہی بہت سارے اس میں ذکر بلکہ اکثر جو ہیں ان میں گزر چکے ہیں، ذکر ان کا کیا جا چکا ہے. تو آپ آخری جو ان کے حروف ہیں ان کے اوپر زبر زیر پیش ڈالیں گے، ٹھیک ہے. تنوین بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بعض ایسے نام ہیں جو تنوین قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے حامدن یہ قبول نہیں کرے گا، احمدن غلط ہوگا، احمدو ہوگا، ٹھیک ہے، احمدو. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ تمام کے نام آپ تمام نام جو ہے اپنے کاپی میں لکھ کے ان کے آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش ڈال کر پھر جو بٹن ہوگا ہوم ورک بھیجنے کا اس پہ آپ کلک کریں گے اور ہوم ورک مجھے ارسال کر دیں گے، ٹھیک ہے. اس سے پچھلے سبق کے جو ہوم ورک وغیرہ ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے حل کی ہیں آپ نے. بعض نے کمپیوٹر کے ساتھ اور بعض جو ہیں وہ اپنے قلم کے ساتھ وہ لکھ کے انہوں نے بھیجے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی
اچھی لکھائی کے ساتھ صاف ستھرے انداز میں آپ نے بھیجا ہے، تو اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح اس تدریب کو بھی آپ حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نئے الفاظ ہم دیکھتے ہیں جی، ان کے معنی الفاظ ہیں، آپ نے ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الکلمات الجدیدہ، الفنجان، الفنجان کپ، اس کی جمع ہے فناجینو، بہت سارے کپ۔ المدرسۃ مدارس، المسجد مساجد، الدقیقۃ دقائق، الدقیقۃ ایک منٹ، ٹھیک ہے، منٹ کو کہتے ہیں، ایک منٹ نہیں بلکہ منٹ۔ دقائق بہت سارے منٹ۔ قال اس نے کہا، اس مذکر نے کہا، قالت اس مؤنث نے کہا۔ المندیل رومال، المندیل رومال۔ منادیل بہت سارے رومال۔ المفتاح مفاتیح پڑھ چکے ہیں۔ ابیض سفید، احمر لال، اخضر سبز، اسود کالا، ازرق ازرق نیلا، اصفر پیلا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے نام آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور کاپی کے آخر میں جیسے آپ نے ڈکشنری اپنی جاری رکھی ہے، ان الفاظ کو لکھ کے ان کے معنی کو بار بار دہرائیں گے اور ان کو آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی جو کلمات جدیدہ ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو 22واں سبق ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے سبق تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔